فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العظيم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد بہتر اور مناسب ہے کہ آئیے ہم اپنے پیارے نبی رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تتمہ دور زماں حضور شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ نشست میں قرآن مجید اور احادیث کریمہ کی روشنی میں ہم لوگوں نے حلقہ ذکر کی فضیلت اور اہمیت کو سنا۔ ہم نے احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ سنا کہ فرشتے حلقہ ذکر کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور پھر ذاکرین کا تذکرہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے رب سے کرتے ہیں۔ احادیث کریمہ میں جہاں حلقہ ذکر کی اہمیت فضیلت کو بتایا گیا ہے، وہاں ذکر کرنے والوں کی فضیلت اور اہمیت بھی بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم ذاکرین کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے احادیث کریمہ سماعت کریں گے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر کیا ہے، ان کی تعریفیں کی ہیں، ان کا چرچا قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاکرین کا چرچا کرتے ہوئے قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ذاکرین کا چرچا قرآن میں اللہ کرتا ہے، فرماتا ہے کہ ذکر کرنے والے الذین یذکرون اللہ کو ذکر کرنے والوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو ذکر کرتے ہیں، وَقُعُودًا، اور جب بیٹھتے ہیں جب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور جب بستر پر لیٹتے ہیں، کروٹ پر ہوتے ہیں، تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاکرین کی صفت کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی حالت تو یہ ہو، وہ کسی حالت میں ہو، وہ کھڑا رہے، بیٹھا ہو، بستر پر لیٹا ہو، مگر اپنے خدا سے غافل نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں چرچا کیا ہے، ذکر کیا ہے ایسے ذاکرین کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے ذاکرین میں داخل ہونے کی توفیق بخشے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور ان کا یہ عمل ہوتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر یوں رتب الاسحا ہوتے اللہ کے حضور، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، ان تمام مخلوق کو تو نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، سبحانکا، تیری پاکی ہے، فقنا عذاب النار، راتوں دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہیں اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر، سوئے ہیں اللہ کا ذکر، بستر پر لیٹے ہیں اللہ کا ذکر، اس کے باوجود اللہ کے حضور دعا گو ہیں، فقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی ہر لمحہ اپنے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے، اور یاد بھی ایسا جیسا صحابہ نے کیا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتے تھے اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، فقنا عذاب النار، اے خدا ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ اللہ ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی بھی توفیق دے، ہم بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، بستر پر لیٹے ہوں، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تعریف کی ہے مومنین کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنین تو وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ مذکور ہو، جب اللہ کا کہیں ذکر ہو رہا ہو، وجلت قلوبہم، ذکر الہی سے ان کا دل دہل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے مومنین میں داخل فرما دے۔ اب اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، اور قرآن قیامت تک مسلمانوں کے لیے رہنما کتاب ہے، قرآن کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں مومنین کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کا ذکر برابر ہوتا جائے گا، ان مومنین کا ذکر ہوتا رہے گا جو مومنین اللہ کے ذکر سے جن کا دل دہل جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور مکمل ہوتے رہتا ہے، ایمان میں اضافہ، تازگی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی ایسے مومنین میں داخلہ فرما دے، ہمارے ایمان کو کامل فرما دے، ہمارے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مومنین کی صفات قرآن میں ذکر کیا ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اور قرآن مجید میں ان کا بھی ذکر ہے جن کے دل ذکر الہی سے غافل ہیں، جو اللہ کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑی خرابی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ایسے لوگوں کا دل اللہ کے ذکر سے محرومی کے سبب ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے، اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے۔
اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے ذکر سے محروم ہو گئے، اللہ کے ذکر سے غافل رہے۔ اللہ نے کہا فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ فاولئک فی ضلال مبین، ان کے لیے خرابی ہے جو اللہ کے ذکر سے محروم ہونے کی وجہ سے جن کا دل سخت ہو گیا، جن کا دل سخت ہو گیا۔ اللہ فرماتا اولئک فی ضلال مبین، وہ لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے جو محروم ہوتا ہے اور اس محرومی کی سبب اگر اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اللہ نے کہا کہ وہ ایسے لوگ تو گمراہ، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو غفلت کے پردے کو چاک کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے، اور اس دل کو ذکر الہی سے بسانے کی توفیق دے، کہ جس دل میں ذکر الہی کی محرومی ہوتی ہے، جو ذکر الہی جس دل میں نہیں ہوتا ہے، وہ دل سخت ہو جاتا ہے، وہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دل اسے گمراہی کے گڈھے میں لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل کو ذکر الہی سے بسانے کی توفیق دے۔ اللہ نے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ کو رات و دن یاد کرتے ہیں تم ان کی صحبت میں بیٹھو۔ اللہ نے یاد کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو، اپنے آپ کو ان کے پاس روکے رکھو جو صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، صبح و شام جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والوں کا چرچا قرآن میں ہے۔ اللہ نے مومنین کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو۔ جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل کو کثرت ذکر الہی سے سجانے کی توفیق دے، اور جو لوگ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، راتوں دن رب کی رضا کے لیے اسے پکارتے رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے، ورنہ بڑا برا انجام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو بندہ ذکر رحمان سے منہ پھیر لیتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے ایک ایسا شیطان مقرر کرتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کا دوست، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اے انسان، اگر تو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے تو تیرا ساتھی اور دوست شیطان بنتا ہے، اور اگر تو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے، ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے، تو تیرا ساتھی اور دوست خود اللہ ہو جاتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا معاملہ بندے کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے، میں اس کے گمان کے متعلق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں اللہ کی معیت ملے گی، ہمارا دوست اللہ بنے گا۔ اگر ہم اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیں گے تو قرآن مجید میں ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، خدا اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتا ہے، وَإِذَا لَهُ قَرِينٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہی شیطان اس کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دے، کہ ذکر کرنے والوں کا چرچا قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے۔ اللہ نے ذکر کرنے کی، کثرت ذکر کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق دے، بلکہ ذکر کرنے والا اور ایک ذکر نہ کرنے والا، ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل سے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ ایک وہ انسان جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے،
ایک وہ انسان جو اپنے رب سے بے پرواہ ہو گیا، رب کو بھولا ہوا ہے، غافل ہے، کبھی رب کو یاد نہیں کرتا ہے. نبی کریم نے اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے مثل الحی والمیت، زندے اور مردے کی طرح ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے زندہ انسان، اور جو اللہ سے غافل ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ مردہ انسان. اللہ سے غافل ہونے والے کی مثال نبی نے مردے سے دی ہے، اور اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال رسول اللہ نے زندہ انسان سے دی ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دل کو زندہ کرنے کی توفیق دے، جس دل میں ذکر الہی سے جو دل منور، جو دل سجا ہوتا ہے، جس دل میں ہمیشہ ذکر الہی ہو وہی دل زندہ ہے. ورنہ اگر ذکر الہی سے دل غافل ہے، خالی ہے، تو وہ دل زندہ نہیں ہے، وہ مردے کی طرح چلتا ہے مگر مردہ ہے، بول رہا ہے، کھا رہا ہے، سب کچھ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ زندوں جیسا عمل کر رہا ہے، مگر نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو وہ مردہ ہے، چلتا پھرتا مردہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر زندگی پیدا کرنے کی توفیق دے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو ذکر کیا کرو، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح کیا کرو، بکرۃ وعصیلا، صبح و شام، وسبحوہ بکرۃ وعصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آخرت کے میدان میں جب نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. انسان اپنے بال بچوں کی فکر نہیں کرے گا، بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے اولاد سے بھاگے گا، اپنے بھائی بہنوں سے بھاگے گا، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے کنبے کو، اپنے رشتہ دار کو اپنے عذاب سے چھٹکارے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہوگا. جب نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور سایہ الہی کے علاوہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو دنیا میں اللہ کو ذکر کر رہا ہو، تو اس دن جب ذکر اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ذاکرین کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. ذاکرین کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے کہ جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن ہم اس دنیا میں اللہ کو یاد کرنے کا صلہ اللہ ہمیں یہ دے گا کہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دن جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. ان 7 لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ فرماتا نبی کریم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ ان 7 لوگوں میں ایک وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے، اشک جاری ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ مومنین کی یہ صفت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا جو ہوتا ہے، جو ایمان والے ہیں
وہ اپنے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اپنے اللہ سے یاد کرتا ہے. اور انسان جس سے محبت کرے گا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کثرت سے یاد کیا جائے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت ذکر الہی کی توفیق دے دے. ایک حدیث شریف ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اور جب مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد کی وجہ سے اس کے دونوں ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میری معیت اسے مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے ہونٹوں کو ذکر الہی میں ہلانے کی توفیق بخشے کہ جس کے ہونٹ ذکر الہی کے لیے ہلتے ہیں، جو خدا کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق بخشے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ مسجد میں حلقہ ذکر، مسجد میں لوگ حلقہ ذکر میں مشغول تھے. آپ حضرت معاویہ کا گزر ان کے پاس سے ہوا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر حلقہ ذکر کر رہے تھے. فقال، تو حضرت معاویہ نے کہا ما اجلسکم، تمہاری یہ کون سی مجلس ہے، کس چیز کی مجلس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ مجلس خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے تم یہ محفل کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بخدا اللہ کے لیے ہم اللہ کو ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کی بدگمانی کی وجہ سے تم سے حلف نہیں لیا، حلفیہ بیان جو لیا ہوں تمہاری بدگمانی کی وجہ سے نہیں لیا ہے. میں اصل میں بہت کم حدیث بیان کرنے والا ہوں. حضرت معاویہ کہتے ہیں میں بہت کم حدیث بیان کرنے والا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی صحابہ کرام کے حلقے ذکر، نبی کریم کا بھی گزر صحابہ کرام کے حلقے ذکر سے ہوا. تو نبی کریم نے ان سے پوچھا تمہاری یہ کون سی مجلس ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. تو نبی کریم نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ کے لیے یہ محفل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے حلفیہ بیان دیا کہ بخدا ہم اللہ کے لیے یہ محفل کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں نے تم سے حلف تمہاری بدگمانی کی وجہ سے نہیں لیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے حلقے ذکر میں بیٹھنے کی وجہ سے، تمہارے خدا کے یاد کرنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. اللہ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر جگہ، مسجد میں، گھر میں، ہر مقام پر، کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دے. مومنین کے تعلق سے مومنین کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، جو تم کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو
اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے کہ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان دمک اس کے قریب آتا ہے اور اسے وسوسہ ڈالتا ہے، پھر انسان مطمئن نہیں ہوتا، مگر جب خدا کو یاد کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے خدا کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے اور پڑھوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یسیر فی طریق مکہ فمر علی جبل یقال له جمدان فقال سیروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ کے کسی راستے پر چل رہے تھے، آپ کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا جسے جمدان کہا جاتا ہے، جمدان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلتے رہو چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مفردون، مفردون کون لوگ ہیں یا رسول اللہ، کون لوگ ہیں مفردون جو سبقت لے گئے ہیں؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورتیں ہو، نبی کریم نے انہیں مفرد کا لقب دیا اور فرمایا سبق المفردون، وہ لوگ نیکی میں سبقت لے گئے تھے، سب سے آگے بڑھ گئے۔ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں وہ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان مرد عورت کو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے کہ نبی کریم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے اگر نیکی میں سبقت کرنی ہے، نیکی میں آگے بڑھنا ہے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا اپنے اوپر لازمی ٹھہرا لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے خدا کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق بخشے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی پیاری حدیث، ان سے روایت، ان سے مروی ایک حدیث میں آپ کے سامنے اسے بھی پڑھوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات قلت یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ قال لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویخزب دما لکان الذاکرون اللہ کثیرا افضل منہ درجۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ کی نزدیک کون بندہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، نبی کریم نے فرمایا جو بندہ یا بندی کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہی سب سے افضل ہے۔ قلت تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی افضل، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان سے بھی افضل۔ تو نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی تلوار لے کر کفار و مشرکین سے اس طرح لڑے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خود خون میں آلودہ ہو جائے، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والا بندہ خواہ مرد ہو یا عورت
اس غازی سے بھی جو اپنی تلوار لے کر کفار و مشرکین سے اس طرح لڑ رہا ہے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جا رہی ہے، وہ خود خون سے آلودہ ہے، مگر نبی فرما رہے ہیں کہ اس مجاہد سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہوگا درجے میں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہوگا۔ میدان جہاد میں اپنی تلوار سے کفار و مشرکین سے جو لڑے اس سختی سے لڑے کہ لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے، خون میں وہ نہا لے، مگر اللہ کو جو کثرت سے یاد کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ اس سے بھی اعلیٰ و افضل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ مومنین کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے دے۔ حضرت ثوبان کی ایک روایت، ان ثوبان قال لما نزلت والذین یکنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابي أنزل في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي المال خير فنتخذوه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سونا چاندی سے ان کے چہروں کو داغے گا، ان کے پیٹھ میں داغا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں ہم لوگ تھے، تو بعض صحابہ نے کہا کہ سونے چاندی کے تعلق سے آیتیں نازل ہو گئی ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو جاتا، کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اسے حاصل کرتے ہیں۔ سونے چاندی کے تعلق سے تو آیت نازل ہو گئی، سونا چاندی جمع کرنا بہتر نہیں ہے، داغا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، بعض صحابہ نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے حاصل کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوج مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ زبان جو ذکر الہی سے تر ہے، ذکر الہی کرنے والی زبان اور شکر الہی کرنے والا دل اور ایمان والی بیوی جو شوہر کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہو، یہ سب سے بہترین سرمایہ ہے۔ صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ بہترین مال کون سا ہے، بہترین سرمایہ کیا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ بہترین سرمایہ، سب سے اچھا مال یہ ہے کہ جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہو، جو دل اللہ کے شکر میں ڈوبا رہتا ہو، اور وہ نیک ایماندار کو بھی جو شوہر کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہو، یہ بہترین سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی لسان ذاکر عطا فرمائے، قلب شاکر عطا فرمائے اور ایمان والی بیوی نصیب فرمائے جو ہمیں ایمان والے کاموں میں ہمارا مددگار بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھنے کی توفیق دے اور اپنے قلب کو شکر الہی میں مشغول رکھنے کی توفیق دے۔ ایک بڑی پیاری حدیث عن انس رضی اللہ عنہ قال یقول اللہ عز وجل اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال دو جس نے ان لوگوں کو
جو مجھے کسی بھی دن یاد کیا ہوگا، اور ان کو نکال دو کہ کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر مجھ سے ڈرا ہوگا۔ انسان کسی بھی جگہ پر اللہ سے ڈر گیا، کسی بھی جگہ اللہ کو یاد کیا، کل قیامت میں اللہ ارشاد فرمائے گا اخرجوا من النار، ان لوگوں کو جہنم سے نکال دو۔ اے انسانوں، اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف وہ عمل ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے کل ہمیں اللہ جہنم سے نجات دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے زبان کو ذکر الہی میں تر رکھنے کی توفیق دے، اپنے دل کو خوف خدا سے معمور کرنے کی توفیق دے، اپنے دل کو خوف خدا سے معمور کرنے کی توفیق دے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو 5 باتوں کا حکم دیا، 5 کلمات کا حکم دیا کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دے۔ ایک لمبی طویل حدیث میں یہ ہے، اور 5ویں وہ بات، آخری وہ بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا فرماتے ہیں کہ 5 باتیں اللہ نے مجھے بتائی، ان میں سے آخری بات یہ ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک شخص جس کو دشمن دوڑا رہا، دشمن اس کے پیچھے پڑا ہے اور وہ دشمن سے بھاگتا ہے یہاں تک کہ ایک مضبوط قلعے میں جا کے اپنے آپ کو ان تمام دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال ایسی دی کہ ایک انسان ہے جس کے پیچھے دشمن ہے، اور وہ دشمن سے بچاتا ایک مضبوط قلعے میں چلا جاتا ہے اور تمام دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ایسی اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے ذکر کی وجہ سے شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان کا بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک انسان کو جب دشمن دوڑاتا ہے تو اپنے قلعہ میں جب پہنچ کر اپنے آپ کو معمون کرتا ہے، ویسے ہی ذکر الہی کرنے والی کی مثال ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جتنے شیطان اس کا پیچھا کرتے ہیں صرف اور صرف ذکر الہی کی وجہ سے شیطان اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ و معمون کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال ان الذین لا تزال السنتهم رطبة من ذکر اللہ يدخلون الجنة وهم يضحكون۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہے، وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، یدخلون الجنۃ وهم یضحکون، وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہیں گی، نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق دے کہ یہی وہ پیارا عمل ہے کہ کل جنت میں ہمارا داخلہ ہنسی خوشی ہوگا، شاداں و فرحاں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زبانوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق دے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ ہنستے ہوئے ان لوگوں کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ ایک بڑی پیاری حدیث ذکر الہی کرنے والوں کے تعلق سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
قال ان اہل السماء لا يرون بیوت اہل الذکر تضیء لهم کما تضیء الکواکب لاہل الارض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل السماء آسمان والے اللہ کے ذکر کرنے والے کے گھروں کو، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آسمان والے اللہ کے ذکر کرنے والے کے گھروں کو ایسے ہی روشن دیکھتے ہیں جیسا زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں. ہم زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم آسمان پر کتنے ستارے روشن دیکھتے ہیں، جگمگاتے دیکھتے ہیں. جو مخلوق آسمان پر ہے، اہل سما جو آسمان والے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے گھروں کو ایسے ہی روشن و منور دیکھتے ہیں. اللہ کے ذکر کرنے والوں کا گھر روشن و منور ہوتا ہے اور اہل سما اسے دیکھتے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے کہ اہل سما کی نگاہ میں وہ تاروں کی طرح روشن جگمگاتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومنین کو اللہ کے اس حکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. ہمارے اسلاف بزرگان دین کثرت سے یاد کیا کرتے تھے، اللہ کو، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. آج اس جمعہ کے خطاب میں نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا اس کثرت سے یاد کرو اللہ کو، اس کثرت سے یاد کرو کہ دیکھنے والے تمہیں مجنون سمجھے، سبحان اللہ، مجنون سمجھے کہ پاگل ہے. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اس کثرت سے کہ منافقین کہنے لگے کہ بہت ریاکار ہے، دکھاوا کر رہا ہے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو جو ہے ہر درخت، ہر پتھر کے سائے میں اللہ کو یاد کیا کرو. کسی درخت کے سائے میں جاؤ بیٹھو، کسی پتھر کے سائے میں بیٹھو تو اللہ کو یاد کیا کرو. اس نے کہا مجھے اور کچھ وصیت کیجیے. تو انہوں نے فرمایا اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ کثرت ذکر الہی سے لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، مجنون سمجھیں. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم خولانی اس قدر اللہ کو کثرت سے یاد کرتے، اس قدر کثرت سے یاد کرتے کہ لوگ آپ کو مجنون سمجھتے. ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ کیا کہ تمہارے ساتھی جو ہے، حضرت ابو مسلم خولانی کے اصحاب سے کسی شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں مجنون ہیں کیا؟ تو آپ نے ان کی بات سن لی اور آپ نے کہا اے ابن اخی، اے بھتیجے، میں جو عمل کر رہا ہوں یہ جنون نہیں ہے، یہ تو جنون کی دوا ہے، جنون کا علاج ہے، پاگل پن کی دوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسی کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومنین کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے. جو صفات مومنین کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا قرآن میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کو اس کثرت سے یاد کرتے ہیں. کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بستر پر لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے کہ اگر اس دنیا میں ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو ایسا روشن منور کرے گا جیسا آسمان پر تارے منور ہیں. اگر اللہ کو کثرت سے ہم اس دنیا میں یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت میں ہمارا داخلہ شادہ و فرحہ فرمائے گا. اگر اس دنیا میں ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو آخرت کے دن
قیامت کے دن جب سایہ الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موقع پر اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ایک ایسا مجاہد جو کفار و مشرکین سے اس قدر جہاد کہ اس کی تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ خود خون میں نہایا ہوتا ہے، مگر درجے میں وہی بلند ہوتا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دو بوند ہی بہت ہے، اگر اثر کرے طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ تو اشک ہی بہت ہے اگر اثر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔